عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. معزز حاضرین جماعت، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک کی لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اتنی ساری نعمتوں سے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو، تم نہیں گن سکتے. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، تاجدار مدنی، خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شبہ درود و سلام نازل ہو. اللہم بارک علیہ وبارک وسلم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بااختیار مخلوق بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا بھی راستہ بنایا، برائی کا بھی راستہ بنایا، اور انسان کو ایک چوائس دی، اختیار دیا کہ چاہو تو تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو، چاہو تو تم برائی اور غلط راستے کا انتخاب کرو. اگر تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا کرے گا، کامیابی ملے گی. اگر تم غلط اور برے راستے کا انتخاب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا، جہنم ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی 30ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے الم نجعل له عینین، کہ اے انسان کہ ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، کہ ہم نے تجھے بولنے کے لیے زبان عطا نہیں کیا، ہم نے تجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا کی، بولنے کے لیے زبان عطا کیا. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے تجھے دونوں راستے دکھا دیے، بھلائی کا بھی راستہ دکھا دیا، برائی کا بھی راستہ دکھا دیا. اب تیرے اوپر ہے کہ تو کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دہر کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسانوں کو راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے انسانوں کو راستہ بتا دیا ہے، بھلائی کا بھی راستہ بتا دیا ہے، ضلالت و گمراہی کا بھی راستہ بتا دیا ہے. اب انسان کے اوپر ہے، انسان چاہے تو اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر کے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے، اللہ رب العالمین کی بات مان کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے، اور چاہے تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے، اللہ رب العالمین کی ناشکری کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے 21ویں پارے کے اندر سورہ شمس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم انسان کی نفس کی اور اس نفس کو پیدا کرنے والوں کی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو تمام برائی سے پاک و صاف رکھا، وہ کامیاب ہو گیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کی پیروی کی، برائی سے اپنے نفس کو چلایا، وہ ناکام اور نامراد ہو گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی میجورٹی، انسان کی اکثریت آج گناہ کے راستے پر جا رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم کون سے ایسے اعمال کریں، کون سے ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ گناہوں سے بچ سکیں. تو گناہوں سے بچنے کا جو سب سے پہلا اعمال اور سب سے پہلا جو کام کرنا ہمیں اور آپ کو، وہی 5 ٹائم کی نماز کی پابندی. 5 ٹائم کی نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ
قرآن کریم کے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے نبی آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے۔ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے سے فائدہ یہ ملے گا کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے اور اچھے کاموں کی طرف ابھارتی ہے۔ تو نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ارے بھائی ہم تو بہت برے ہیں۔ ارے آپ برے ہو تو آپ کو تو اور زیادہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ میلا ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ نہانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نماز ہمیں صاف کرتی ہے، نماز ہمارے لیے ویسی ہے جسے ہم غسل کرتے ہیں، جیسے ہم نہاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم، اگر کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو، تالاب ہو، ندی ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرہ، اور اس تالاب میں وہ انسان دن میں 5 بار نہاتا ہو، 5 بار غسل کرتا ہو، فہل یبقی من درنہ شیئا، کیا اس کے بدن میں کوئی میل و کچل باقی رہے گا، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ تو صحابہ اکرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اگر کوئی انسان دن میں 5 بار نہا رہا ہو، 5 بار غسل کر رہا ہو تو اس کے بدن میں کوئی میل و کچل باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک مثل الصلوات، اسی طریقے سے 5 ٹائم کی نمازوں کی مثال ہے کہ اگر کوئی انسان دن میں 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، دن میں 5 ٹائم کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کو ویسے ہی پاک و صاف کر دیتا ہے، اس کی گناہوں کو ویسے ہی دھو دیتا ہے جیسے کوئی انسان غسل کرنے کے بعد اس کے بدن سے میل و کچل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ انسان تم نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، صبح بھی نماز قائم کرو یعنی فجر کی نماز قائم کرو، دن جب ڈھلنے لگے یعنی عصر کی نماز قائم کرو۔ ان الحسنات یذهبن السیئات، اس لیے کہ نیکیاں، اچھے کام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، غلط کاموں کو مٹا دیتی ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کا سب سے پہلا کام ہمیں آپ کو جو کرنا ہے وہ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی۔ گناہوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ بہت سارے گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کی نگاہوں سے ہے، انسان کی نظر سے ہے، اور خاص طور پر یہ موبائل کا دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اس دور میں آنکھوں سے کیے جانے والے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی نگاہوں کو پست رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دیکھ رہے ہیں انسان کو نگاہوں کو نیچے رکھنے کا شرمگاہ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کتب ابن آدم نصیبہ من الزنا، کہ آدم کی اولاد پر انسان کے مقدر میں جتنا زنا لکھا ہوتا ہے اتنا زنا کرتا ہے۔ فالعینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو دیکھا جائے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو سنا جائے، واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزیں، گندی چیزیں زبان سے نکالی جائے، ید زناہ البطش، اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو چھوا جائے، غلط چیزوں کو ٹچ کیا جائے، والرجل زناہ الخطا، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ غلط کاموں کی طرف چل کے جایا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد دل کا نمبر آتا ہے، والقلب یحیا ویتمنا، دل کا نمبر آتا ہے، پھر دل کے اندر غلط قسم کی خواہشات پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان غلط کام کر ڈالتا ہے۔ تو جب انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے بعد اس کے دل کے اندر کچھ خیالات پیدا ہوں گے، پھر اس کے بعد انسان غلط کام کر ڈالے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے انسان کو نظر کی حفاظت کرنے یعنی نظر کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو گناہ سے بچنے کا دوسرا طریقہ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا تیسرا طریقہ، گناہ کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک گناہ کرنے کے بعد گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، گناہ کے اوپر جمے رہنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا
تو اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس تھا تو جنات میں سے، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کو بھی یہ حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کرے، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس نے نہیں کیا اور اللہ رب العالمین نے پوچھا ما منعک ان تسجد، اے ابلیس، اے شیطان، تو نے آدم کو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو ابلیس جواب دیتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. آگ کی مٹی کی کیا اوقات جس کے سامنے آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق سجدہ کرے، لہٰذا اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. دوسری طرف آدم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور کہا رغدن حیث شئتما، اے آدم، اے حوا، جنت میں تم جو چاہے کھاؤ پیو، کوئی روک نہیں ہے. ولا تقربا هذه الشجرہ، ہاں ایک پیڑ ایک درخت ہے، تمہیں اس کے قریب نہیں جانا ہے. ابلیس آیا، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو بہلا دیا. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنهما من سوآتهما. اس نے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو بہلا دیا، پھسلا دیا، اور دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے. جب دونوں ننگے ہو گئے تو دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، دونوں اپنے غلطی پر شرمندہ ہوئے اور دونوں اپنے رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے. اور اس دعا کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر نقشہ کھینچا. ان دونوں نے یہ دعا کی تھی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے. وان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم سے زیادہ کوئی نقصان نہیں. ایک طرف آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول کیا. دوسری طرف ابلیس نے جٹائی دکھائی، اس نے حجت پیش کی، اس نے دلیل پیش کرنے لگی، اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکال دیا. اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے جنتی بندے وہ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ میرے مومن بندے، میرے جنتی بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، جب ان سے کوئی گندا کام ہو جائے، جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ذکر اللہ، فوراً اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اگر اس کے گناہوں کو اللہ نہ معاف کرے تو کون معاف کرے گا. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور میرے جنتی بندے کبھی گناہ کرنے کے بعد گناہ کے اوپر جمے نہیں رہتے ہیں، ڈٹے نہیں رہتے ہیں، فوراً اللہ رب العالمین سے رجوع کرتے ہیں اور فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. تو گناہ سے بچنے کا تیسرا طریقہ، گناہ ہو جائے، گناہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں، کوئی خطرناک بات نہیں ہے، فوراً اللہ رب العالمین سے رجوع ہو جائے، فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کرے. اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا چوتھا طریقہ، شیطان سے ہوشیاری. شیطان نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تو ہمیں اور آپ کو کیا چھوڑیں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار دیا، اپنے بارگاہ سے نکال دیا، تو شیطان نے اللہ رب العالمین سے ایک وعدہ کیا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائنے سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا. یعنی شیطان ہمیں ہر طرف سے گمراہ کرے گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور اللہ رب العالمین سے اس نے یہ وعدہ کیا کہ تو اپنے زیادہ تر بندے کو اپنا ناشکرا پائے گا، اپنا نافرمان بندہ پائے گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں شیطان نے جو اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر رہا ہے. آج امت کی ایک بڑی تعداد، ایک بڑی جماعت اللہ رب العالمین کی نافرمان ہے، اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے. اور اللہ رب العالمین نے شیطان کو پوری چھوٹ بھی دے دی. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے 15 پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. اے شیطان، میں تجھے چھوٹ دیتا ہوں، میں تجھے ڈھیل دیتا ہوں کہ تو اپنی آواز کے ذریعے میرے بندوں کو گمراہ کر. یہ میوزک یا فلمی گانے، یہ کس کی آواز ہے؟ یہ شیطان ہی کی تو آواز ہے. آج ہمارا نوجوان ان میوزک کے پیچھے، ان فلمی گانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ شیطان کی آواز ہے.
اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وشارکہم فی الاموال والاولاد، ارے شیطان تو انسان کے مال میں شریک ہو جا، انسان کے اولاد میں شریک ہو جا۔ کبھی کبھی شیطان انسان کے مال میں شریک ہو کر انسان کو آزماتا ہے، اور کبھی کبھی اولاد کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے۔ تمام چھوٹ اللہ رب العالمین نے دی ہے، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شیطان سے ہوشیار رہیں، شیطان کو اپنا دشمن سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دوستی نہیں کرنا، اس سے یاری نہیں کرنا، اس سے میل جول نہیں کرنا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن کرو۔ اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا 5واں طریقہ، ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سب دیکھ رہا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اے انسان کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا اللہ رب العالمین سب دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو سب پتہ ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اگر 3 لوگ کہیں آپس میں خسر فسر کرتے ہیں، 3 لوگ بیٹھ کر کہیں کانا پھوسی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین چوتھا اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، اور 5 آدمی اگر کہیں پر آپس میں سرگوشی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین چھٹا اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ وہ تو کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی کے چاند سے بھی واقف ہے۔ کالے پہاڑ، اس پر کالی چونٹی چلنے والی اور کالی اندھیری رات، اس کی چلنے کی آہٹ کو بھی اللہ رب العالمین سنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ وہ اس کی دیکھنے کی قوت ہے، یہ اس کی سننے کی قوت ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہاں دعا کی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ مچھلی کہاں تھی؟ سمندر میں۔ ٹائم کون سا تھا؟ رات کا۔ مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، لیکن اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کی دعا کو وہاں سے بھی سنا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سب دیکھ رہا ہے۔ اور آپ اس بات پر بھی یقین رکھیں، گناہوں سے بچنے کا 6واں طریقہ کہ آپ اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ ہم دنیا کے اندر جو بھی اعمال کر رہے ہیں، جو بھی نیک اور برے اعمال کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ کرامن کاتبین، اے انسان ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین رکھا ہے، یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سب لکھتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ عملی کو نہیں لکھتے بلکہ تم اپنی زبان سے جو کچھ بھی نکالتے ہو وہ سب لکھتے ہیں۔ اگر انسان کے دل کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سب ریکارڈ کر رہا ہے، سب نوٹ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو وہ ضرور گناہوں سے بچے گا۔ گناہوں سے بچنے کا 6واں طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا 7واں طریقہ، آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے بدن کے اعضاء، ہمارے بدن کے چمڑے یہ گواہی دیں گے اللہ کے بارگاہ میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، کہ کل قیامت کے دن انسان کی اعضاء گواہی دیں گے، انسان کی چمڑی گواہی دیں گے، انسان کی کان گواہی دیں گے، انسان کی آنکھیں گواہی دیں گی۔ تب انسان اپنی چمڑی سے کہے گا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اے چمڑی تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہے؟ تو چمڑی کہے گی قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، کہ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان عطا کیا ہے، آج تیرے ایک ایک پاپ کا گھڑا کھولیں گے، تیرے ایک ایک کرتوت کا راز کھولیں گے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، اپنے پیر سے گناہ کرتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن انسان کی زبان بند ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر زبان کھلا رہے تو انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، قیامت کے دن انسان کی زبان بند ہو جائے گی، انسان کا ہاتھ بولے گا، انسان کے پیر بولے گا، انسان کی چمڑی بولے گی۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم آج اس دنیا میں گناہ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہی جس سے ہم گناہ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن یہی چمڑی اور یہی ہاتھ گواہی دیں گے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا 8واں طریقہ، آپ دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا ساتھی کون ہے، آپ کا دوست کون ہے۔
آپ دیکھیں کہ آپ کی سنگت کیسی ہے. اگر آپ نمازی کے ساتھ رہیں گے یقیناً آپ بھی نمازی بن جائیں گے. اگر آپ دیندار کے ساتھ بھی رہیں گے یقیناً آپ بھی دیندار بن جائیں گے. اس کا اپوزٹ اگر لیں، اگر آپ شرابی کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی شرابی بن جائیں گے. اگر آپ بے نمازی کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی بے نمازی بن جائیں گے. لہذا آپ دیکھیں کہ آپ کن کے سنگت میں رہتے ہیں، آپ کا ساتھی کون ہے، آپ کا دوست کون ہے، آپ کا یار کون ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسکین وکیل الحداد. فرمایا کہ اچھے ساتھی کی مثال ویسی ہے جیسے کوئی انسان پرفیوم بیچتا ہے، کوئی انسان عطر بیچتا ہے. اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے یا تو عطر خرید لیں گے، اگر نہیں بھی خریدیں گے تب بھی آپ کے بدن میں خوشبو آنے لگے گی. اور برے ساتھی کی مثال ویسی ہے جیسے کوئی انسان لوہار میں بھٹی میں کام کرتا ہے، لوہار کا کام کرتا ہے. اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے یا تو آپ کا کپڑا جل جائے گا یا نہیں بھی جلے گا تب بھی آپ کے بدن میں آپ کے کپڑے سے بدبو آنے لگے گی. عربی کے اندر شیخ سعدی نے، فارسی کے اندر شیخ سعدی نے کہا صحبت صالح ترا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے، اچھے سنگت ملے گی تم بھی صالح بن جاؤ گے. اگر برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تم بھی برے بن جاؤ گے. کل قیامت کے دن ہوگا، انسان کہے گا اور پچھتائے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا ہمدرد نہ بنایا ہوتا. تو انسان دیکھے کہ ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری سنگت کیسی ہے، ہمارا دوست کیسا ہے، ہمارا دوست نمازی ہے کہ نہیں ہے، ہمارا دوست دیندار ہے کہ نہیں ہے. اس کو سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا نواں طریقہ، گناہ کرنے سے پہلے انسان سوچے گناہ کیا ہے. گناہ وہ چیز ہے جس نے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو دونوں کو جنت سے نکلوا دیا، دونوں کے بدن سے کپڑے چھین لیے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما. اے آدم کی اولاد، کہیں تم کو شیطان مکر و فریب میں نہ ڈال دے، ضلالت و گمراہی میں نہ ڈال دے، کہیں تم کو شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے جیسے تمہارے باپ آدم کو اور تمہاری ماں حوا کو دھوکے میں ڈالا، ان کو جنت سے نکلوا دیا، ان کے بدن سے کپڑے چھین لیے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جنہوں نے ہمارے باپ آدم کو، ہماری ماں حوا کو دونوں کو جنت سے نکلوا دیا. اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا 10واں طریقہ یہ ہے کہ گناہ کی نفرت بھی آپ کے دل میں ہونا چاہیے. گناہ کی نفرت بھی آپ کے دل میں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کام کو غلط سمجھتے نہیں. جب وہ کام غلط سمجھتے نہیں تو توبہ کیوں کرے؟ ان کو تو یہ لگتا ہے جو ان کو سمجھا رہا وہ غلط ہے، جو ان کی بدعت کو بدعت کر رہا وہ غلط ہے. جب کوئی انسان ایک برے کام کو اچھے سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے کرے تو اس کا سدھرنا اور اس کا سنبھلنا مشکل ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گھاٹے میں کون ہو سکتا ہے جس کے برے کام کو اللہ رب العالمین نے اس کے نظروں کے سامنے اچھا بنا دیا. اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا 11واں طریقہ، انسان سوچے کہ گناہ کیا ہے. گناہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی روزی روٹی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی روزی میں تنگی آ جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لا يحرم بالرزق يصيبها من الذنب يصيبها، کہ انسان کی روزی لکھ دی جاتی ہے، انسان کی روزی لکھ دی جاتی ہے مگر وہ گناہ کرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، اس کے گناہ تنگ کر دیے جاتے ہیں، اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق کو کمی کر دیا جاتا ہے. گناہ میرے بھائی لعنت ہے. من الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داؤد وعيسى بن مريم. لعنت کی ہے داؤد علیہ السلام نے گناہ گاروں کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی ہے، اور ہمارے نبی تو بہت سارے گناہ کا نام لے لے کر لعنت کی ہے. لہذا انسان کو سوچنا چاہیے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہماری رزق میں کمی آ جاتی ہے، ہمارے رزق میں تنگی آ جاتی ہے. میرے بھائیوں، یہ تھے کچھ اعمال. اگر ہم اور آپ اس کو اپنا لیتے ہیں، اگر اس کے بتائے ہوئے مطابق اپنے زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، ہمیں اور آپ کو جنت عطا کرے گا، ہمیں جہنم سے بچائے گا. تو آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار ہمیں گناہوں سے، گناہ جیسی منحوس چیزوں سے بچا.
پروردگار جو اعمال اور جو طریقے بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا ولسائر المسلمین واستغفروا ربکم انه هو الغفور الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.